السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عالم صاحب کا واقعہ ہے، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے، اس کے معنی پڑھاتے، اس کی تفسیر پڑھاتے، بہت اچھی طرح سمجھاتے قرآن کو۔ ایک دن ان کے پاس ایک بچہ آیا، آ کے کہنے لگا مول صاحب میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ارے بابا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ضرور پڑھو، بہت اچھی بات ہے۔ مول صاحب میں اس کے معنی بھی پڑھنا چاہوں۔ یہ تو اور خوشی کی بات ہے، معنی پڑھے تو ہی قرآن سمجھ میں آتی۔ بھلے مول صاحب میں اس کی تفسیر پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اس پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ارے بابا ذرا ٹھہرو تو صحیح، پہلے تو یہ کہ بلائے تو لوگ نہیں آتے عربی پڑھنے کے۔ آپ ایسے پہلے شخص ہیں جو بغیر بلائے آ کے اپنی طرف سے بول رہے ہیں میں پڑھنا چاہوں۔ کل سے آپ آ جاؤ، میں آپ کو قرآن پڑھانا شروع کر دوں۔ بچہ کل سے آ گیا۔ آنے کے بعد وہ بچہ جو ہے الف لام میم سے شروع کرنا چاہ رہا تھا قرآن، تو مول صاحب بولے نہیں، پہلے کچھ سورے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں تاکہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے۔ کم سے کم علماء یہ فرماتے ہیں کہ 10 سورے کم سے کم ہم کو یاد رکھنا چاہیے، منہ زبان 10 سورے کم سے کم۔ علم ترا سے اگر یاد کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے 10 سورے یاد ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا اس سے تھوڑے زیادہ ہو تو اور بھی اچھی بات۔ تو سورہ زلزالہ انہوں نے یاد، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا۔ تو روز ایک آیت انہوں نے یاد دلائی، اس آیت کا ایک معنی ان کو پڑھا کے سمجھائے، اس کی تفسیر سمجھائے پڑھا۔ اب دھیرے دھیرے یہ پورا سورہ بچے کو یاد ہو گیا، اور سورہ کے تمام آیتوں کے معنی معلوم ہو گئے، اس کی تفسیر معلوم ہو گئی۔ یہ سورہ کی آخری 2 آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی ذرتن نیکی کریں گا، قیامت کے دن اپنی اس نیکی کو دیکھیں گا، اللہ بتائیں گے اور اس کا ثواب جنت پائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرا برابر بھی گناہ کریں گا، قیامت کے دن اللہ اس کو اس کا گناہ بتائیں گا، چاہے وہ تنہائی میں کرو چاہے اندھیرے میں کرو، اللہ بتائیں گا۔ اس کا بدلہ اس کو دوزخ دیا جائے۔ 2 آیتیں ہیں آخری کے۔ الحمدللہ بچہ پورا سورہ یاد ہو گیا، معنی یاد ہو گئے، تفسیر یاد ہو گئے۔ 9 2 11 ہو گیا۔ 9 2 11 مطلب آ رہی نہیں بچہ۔ اب مول صاحب کو ایک فکر لگ گئی، وہ ہوتا کیا ہے، جو اچھا پڑھنے والے بچے ہوتے نا، اچھا پڑھنے والے، ویسے بچوں کو پڑھانا بھی دل بولتا۔ ایک اچھے استاد میں اور ایک اچھے شاگرد میں ایک رشتہ ہو جاتا، رشتہ بن جاتا۔ اچھے استاد یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر سارا علم، اپنے اندر کا ایک لکوڈ کی طرح سمجھو پانی، میں اپنے شاگرد کے اندر سارا علم ڈال دوں۔ اور اچھا شاگرد یہ چاہتا ہے کہ استاد سے سارا علم نچوڑ لو۔
बहरहाल ये बच्चा चले गया, आ रहा नहीं। अब बच्चों को बोलने लगे मौलवी साहब, अरे कहाँ है यार वो बच्चा, आ रहा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहा था बच्चा। हाँ मौलवी साहब, पूरी कुरान सीखने के लिए आया था बच्चा वो। अरे हाँ बेटा आया था, मगर एक सूरा सीख के चलेगा यार वो, देखो जरा कहीं मिला नजर आया तो बोलो मौलवी साहब बुला रहे हैं, बोलो याद करे, बोलो। मुलाकात भी नहीं हो रही। फरमाते हैं कि 5-6 महीने के बाद मौलवी साहब एक बाजार से गुजर रहे थे कि सामने से वो बच्चा आ रहा, नजर आ गया बच्चा। मौलवी साहब देखे तो चलन में नरमी, बातचीत में मिठास, यानी हुलिया पूरा बदल गया। जब करीब आया तो मौलवी साहब को देख के उन्हें भी पहचान लिया, और मौलवी साहब भी बोले, अरे कहाँ है मियाँ, खैर सलाम अलैकुम, ये सो हुई। अरे कहाँ है यार वो, एक शिकायताना अंदाज मौलवी साहब, अरे तुम पूरा कुरान पढ़ने के लिए आए थे, एक सूरा सीख के चले गए, अब तक तो आधा कुरान हो जाता था, 5-6 महीने खराब कर लिए। बहरहाल शिकायताना अंदाज में जब पूरी बात उस्ताद की खत्म हुई तो शागिर्द एक बात बोले मौलवी साहब। शागिर्द बोलता है कि मौलवी साहब कुरान में 6666 आयतें हैं, इन तमाम आयतों में से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ये 2 आयतों के मायने मालूम कर ले, ये 2 आयतें सीख ले, उसके मायने उसकी तफसीर मालूम कर ले, तो क्या और कुछ सीखने की जरूरत। जहां जरी जरी नेकी दिख रही कर ले रहा हूं, और जहां जरा जरा गुनाह दिख रहा बच्चा, पूरी जिंदगी बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और कुछ सीखने की जरूरत है? अमल करने वालों के लिए कुरान की 2 आयतें काफी, मगर इसके बावजूद भी सीखना पड़ता है हराम क्या है, हलाल क्या है, कैसे कैसे तरीके हैं। लेकिन उसने एक मिसाल बताई और अपने आप को तब्दील करके बताया। और याद रखो, जब उस्ताद मोहतरम हमारे पढ़ाते हैं, मदरसे में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी प्रोफेसर की स्पीच चल रही है, लेक्चर दे रहे हो, या कोई मदरसे में मौलाना समझा रहे, स्कूल में कोई टीचर समझा रहे, एक चीज जहन में रखो मेरे बच्चों, याद रखो, एक से समझ लो एक बॉटल है, इसमें से इल्म टपक रहा है पानी की तरह, और ये अपना बॉटल है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये इल्म एक एक खतरा टपक रहा है और अपने बॉटल में एक एक खतरा आ रहा है। मामूली एसएससी तक के जाने के लिए आपको 13 साल लगते हैं एक बॉटल पर, 13 साल। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेट हट जाए तो ये इल्म जो है नीचे चले जाएगा, जाया हो जाए। किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारी तवज्जो हट गई तो वो पूरा इल्म हमारे पास नहीं आया, जाया हो गया आधा। और याद रखो, आधा इल्म सीखने से बेहतर है कि वो इल्म ही ना सीखे। बच्चा घर को आता, नमाज पढ़ता, घर का काम करता, स्कूल का अपना होमवर्क कर लेता। एक बच्चा टाइम पे नमाज को चले जाता, एक दिन मगरिब की नमाज को ऐसा गया और वापस आ गया, फिर नमाज को ही नहीं जा रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब उनके वालदा की नज़र बराबर है। दूसरे दिन पूछे उनके वालदा, अब्दुर्रहमान क्या बात है बेटा, आप नमाज को नहीं जा रहे? मैं 2 दिन से देख रही हूँ आप। बोले मम्मी वो इमाम साहब जो है ना, नमाज नहीं पढ़ना बोले, इसलिए नहीं जा रहा। आई
امام صاحب بچوں کو بھٹکا رہے نماز نہیں پڑھنا بولے. ٹھیک ہے آپ کے ابا آن دو شام میں بولوں گی. ان کے ابا ہے. ارے کیا ہے جی مسجد کے امام صاحب بچوں کو نماز نہیں پڑھنا بولے کرتے. ارے ایسا کیسا بولے. انہوں 2-4 کو جمع کر لے کے مسجد کو گئے بچے کو لے لے کے. ارے کیا ہے امام صاحب آپ بچوں کو نماز نہیں پڑھنا بول رہے کرتے. کافی گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے بولے میں ایسا کیوں بولا, میرے کو تو رکھا ہی گیا نماز پڑھانے کے لیے, میں کیوں بولوں ایسا. ارے میرا بچہ بول رہا. بولے اچھا کب کی بات ہے. بولے جمعرات کے دن کی بات ہے, میں مغرب کی نماز کو آ رہا تھا, آپ اندر بچوں کو سکھا رہے تھے. جب میں داخل ہوا کھڑکی میں سے آپ کی آواز آئی نماز نہیں پڑھنا بولے آپ, میں چلے گیا. ارے اس دن میں وضو کے تعلق سے بیان کر رہا تھا, میں بولا بغیر وضو نماز نہیں پڑھنا بولا. اب دیکھیے آدھا علم حاصل ہوا. جب انہوں اندر آ رہے تھے بغیر وضو بات ختم ہو گئی. انہوں یہ بچہ صرف کیا سنا, نماز نہیں پڑھنا, بغیر وضو بات یہ ختم ہو گئی, نماز نہیں پڑھنا. آدھا علم بڑا خطرناک ہوتا ہے, خطرناک. آدھے علم سے بچنا چاہیے. اس لیے استاد محترم جب ہمارے لیے کچھ سمجھا رہے ہیں, پوری توجہ ٹیچر کے پاس, ٹیچر کی طرف ہونا. اگر بورڈ پہ کچھ لکھ رہے ہیں ٹیچر کی طرف ہونا. کالج میں کوئی پروفیسر لیکچر دے رہے ہیں ان کے لیکچر پہ پوری توجہ ہونا, آزو بازو ادھر ادھر نہیں. لہذا جبھی وہ علم ہم کو حاصل ہوتا ہے. چپکے نہیں کہا گیا علم لوہے کے چنے ہیں, وہ لوہے کے چنوں کو چبانا. اور جب حاصل ہو جائیں گا تو آپ کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا, کامیاب شخص بن جائیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.